کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی میں رمضان کی یہ بہاریں، یہ رونقیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ آیا تھا یہ رمضان بہت سی رونقیں لے کر، جائے گا ہر بندہ مومن کو غمگین کر کے۔ ایک لمحہ تھا کہ رمضان المبارک کے آنے کی خوشیاں تھیں، نیکیوں کا سیزن تھا، ہر بندہ خوش تھا۔ اب وقت جدائی ہے، کیا پتہ کس کو اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ رمضان کا یہ جمعہ اگلے سال پتہ نہیں کس خوش نصیب کو اس کی زندگی میں میسر آئے گا۔ ہر وہ بندہ غمگین ہے، ہر وہ بندہ افسردہ ہے، ہر وہ بندہ اداس ہے جس کو رمضان کے آنے کی خوشیاں تھیں، اور جس نے رمضان المبارک میں حتی الامکان کوشش کی اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اور کتنے ہی بدبخت ہوں گے وہ لوگ، یا کتنے ہی بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس رمضان بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے۔ یہ مہمان آیا ہمارے پاس، ہم نے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، جو کچھ کیا، یہ وہ سب کچھ لکھ لکھا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جا کر بتائے گا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا عبادات کی، اور میرے ہوتے ہوئے کن لوگوں نے گناہوں کا راستہ چھوڑا، اور کن لوگوں نے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں مشغول رکھا۔ یقیناً قیامت کے روز اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ قیامت کے روز ہر ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں بولے گی اور گواہی دے گی، یہاں تک کہ زمین کو بھی اللہ رب العزت زبان عطا فرمائے گا اور زمین بھی بولے گی، اور عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر چلتے ہوئے یہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرما دے گا۔ انسان کا ایک ایک جسم کا حصہ بولے گا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے کہاں پہ کیسے کس طرح استعمال کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں یوں بھلا دیا جائے گا کہ جیسے تم روح زمین پر تھے ہی نہیں۔ ایک وقت آئے گا تمہیں لوگ یوں بھول جائیں گے کہ جیسے ان کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ اب ہم سب تمام احباب جتنا بھی یہاں پر موجود ہیں، یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہم صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 100 سال بعد 100 سال بعد یہی ٹائم ہو، یہی وقت ہو، اور یہی نماز کا ٹائم ہو، اور تمام احباب ایسے ہی اکٹھے بیٹھے۔ اب 100 سال بعد ہم میں سے کوئی شاذ و نادر بندہ ہوگا تو ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو ذرا سوچیں اس وقت کس نے ہمیں یاد کرنا ہے، یا کس نے یہ کہنا ہے کہ یار وہ بندہ پچھلے 100 سالوں میں 100 سال پہلے یہاں پر کوئی اور بندہ تھا، اب ہم ہیں۔ جیسے ہم اپنی مثال لے لیں کہ آج سے 100 سال یا 200 سال پیچھے چلے جائیں، اس جگہ پر کون تھا کون نہیں تھا ہمیں کوئی علم نہیں۔
یعنی اسی طرح 100 سال گزرنے کے بعد ہمیں بھی لوگ ایسے ہی بھول جائیں گے کہ جیسے ہم تھے ہی نہیں۔ یہ جو ہم نے وہم پال رکھا ہے کہ ہم بہت اہم ہیں، یہ وہم جو ہے نا یہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ جو ہر بندہ وہم پال کے بیٹھا ہے کہ یار میرے ساتھ ہی سب کچھ چل رہا ہے، یہ انسان کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یوں ہی آباد رہے گی دنیا، ہم نہیں ہوں گے، کوئی ہم جیسا ہوگا۔ دنیا نہیں رکتی، دنیا کا پہیہ نہیں رکتا، یہ زندگی کی گاڑی ہماری رکے گی، زندگی کی گاڑی ہماری رکے گی، دنیا کی روانی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج جو بندہ کہتا ہے کہ یار میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، وہ سب سے بڑے دھوکے میں ہے۔ اور جو بندہ نفس کا غلام ہو کے رہ گیا، جو بندہ نفس کے کہنے پہ رہ گیا، اس نے دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ جو بندہ دنیا میں آ کے رب کو راضی نہیں کر سکا، جو بندہ دنیا میں آ کے اپنی قبر کو نہیں سنوار سکا، اپنی آخرت کو نہیں سنوار سکا، تو اس نے سوائے گھاٹے کے، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔